الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہے. تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیں. اب ظاہر بات ہے سارے جانی سار سب یہی کہ سرکار ہمارے گھر میں تشریف فرمائیں. آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں، بڑے عالم صاحب آ جاتے ہیں، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک دن ایک وقت کا کھانا ہی میرے گھر میں کھا لیں، میرے گھر کو اپنے شرف بخشیں اپنی آمد سے. اور وہاں تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ ہستی ہیں جو اللہ کے بعد سب سے بڑے، تو ان کے لیے تو سارے کے سارے فدا تھے کہ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی. یعنی اللہ تبارک و تعالی جہاں مجھے ٹھہرانا چاہے گا اونٹنی اسی گھر کے پاس بیٹھے گی. چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. سبحان اللہ. یہ شرف کس کو ملا؟ نام یاد کر لیجئے، حضرت ابو ایوب انصاری. اونٹنی وہیں بیٹھ گئی ان کے گھر کے پاس. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے 2 منزلہ مکان تھا، تو آپ نے اوپر کی منزل پیش کر دی کہ سرکار آپ اوپر تشریف فرما ہو جائیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے، اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی دونوں کھاتے. کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانثاری کا مظاہرہ کرتے. ہے نا، یعنی تبرک حاصل کرنا بزرگ ہستیوں سے یہ صحابہ کی سنت ہے. اپنے پیر صاحب کا جھوٹا کھانا، اپنے کسی بزرگ کے لیے یعنی ان کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، یہ صحابہ سے ثابت ہے. یقیناً کوئی پیر، کوئی ولی یہ سرکار کے مرتبے تک یقیناً نہیں پہنچ سکتا. جو سوچے وہ تو کافر ہو جائے، سوچنا بھی کفر ہے. لیکن حضور کے صحابہ کا یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ تبرک حاصل کرنا جائز ہے. ہم کو وہیں سے سیکھنا ہے نا، آج کل کے بولنے والوں سے نہیں سیکھنا ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسول تب دیکھیے کیسے کرتے ہیں، یہ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے ادب و احترام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل جہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری اپنی فیملی کے ساتھ تھے، اوپر سرکار کے
حکم کے مطابق حضور نیچے والے منزل میں تشریف فرمائے اور اسی کے اوپر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں. تو اوپر کی منزل پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، مٹکا جو تھا گر گیا، ٹوٹ گیا اور پانی بہہ گیا. اس وقت کے مکان کچے، مطلب مٹی کے مکان تھے، اوپر کچھ ٹوٹا تو یقیناً پانی نیچے جائے گا. پانی گرا ہے تو پانی نیچے جائے گا. آج کل کی طرح سیمنٹ کانکریٹ کے مکان نہیں تھے کہ واٹر پروفنگ کروا لی اور پانی نہیں جائے گا. جی آج تو ویسے بھی جاتا ہی ہے، واٹر پروفنگ بھی کبھی کبھی فیل ہو جاتی ہے، تو وہ تو کچے مکان تھے. تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں نہ چلا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا. گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا، جسے آج جیسے کیا کہتے ہیں، دری نہیں کچھ کمبل جیسا سمجھ لیجئے، موٹا جو تھا اوڑھنے کے لیے. سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، پہلے بھی میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ بہت سخت سردی ہوتی ہے. تو صحابی رسول کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے چلا جائے، سرکار کو کچھ خلل ہو. فوراً اپنا وہ لحاف اٹھا کر دونوں میاں بیوی نے پانی خشک کرنا شروع کر دیا. پورا پانی اس میں جذب کر دیا، سکھا دیا پورا پانی. رات بھر اب وہ گھر میں جو تھا وہی ایک لحاف تھا، وہی ایک کمبل جیسا سمجھ لیے اوڑھنے کے لیے تھا، اور وہ بھی اب گیلا ہو گیا. تو رات بھر میاں بیوی نے سردی میں ٹھٹور کر رات گزاری، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا. سبحان اللہ. دیکھیں نا، یہ ہے ادب. کوئی حدیث پاک کا حکم نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، لیکن ادب صحابی رسول یہ ثابت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ حکم نہ ہونے کے باوجود سرکار کا ادب کرنا، سرکار کی تعظیم کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہے ہیں، سخت سردی برداشت کر رہے ہیں، رات کی سردی، لیکن اللہ کے محبوب کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے یہ گوارا نہیں کر رہے. تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. الحمدللہ اللہ ان کے عشق کا ایک ذرہ ہمیں عطا فرما دے تو ہماری آخرت سنور جائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا. اس کے پیچھے بھی ایک بڑی طویل ایک واقعہ ہے، کافی وقت ہو جائے گا، پھر کبھی انشاءاللہ. طبع حمیری جو تھا اس بادشاہ نے یہ گھر، یعنی کہ اس کی نسل میں یہ ہوتا ہے، خط بھی دیا تھا اس نے. وہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو اس پر بھی بات کریں گے. جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے. زرقانی علی المواہب یہ کتاب کا حوالہ ہے. 7 مہینے تک سرکار حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی شریف جب تعمیر ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کے رہنے کے لیے حجرے بھی بنائے گئے، تو حضور اب آپ کے گھر سے مسجد نبوی شریف میں ان حجرات میں منتقل ہو گئے. ہجرت کا پہلا سال قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہے، مگر ان میں سے چند بڑے بڑے واقعات کو نہایت اختصار کے ساتھ ہم تحریر کرتے ہیں. تو پہلے سال میں کیا کیا ہوا، کچھ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ
اہم باتیں مختصراً یہاں پر درج کی گئی، وہی آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھیلا دیا تھا نا لوگوں نے کہ جو محمد جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کچھ بھی یعنی اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ اب لیکن یہ تو عالم تھے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، تو پڑا ہوا تھا پہلے سے، اور جیسے ہی نظر پڑی تو دل نے فوراً یہ کہا کہ یہ وہ صورت نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑے سچے کی صورت ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا سچا پوری دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دل سے فوراً آواز آئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واعظ میں یہ ارشاد فرمایا، کھڑے سن رہے تھے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ دیکھیے، یہ فصاحت ہے، یہ فصاحت ہے، یعنی کیسے ایک ایک جملہ جو ہے بالکل جیسے اشعار ہوتے ہیں نا، کتنا سوچ کر، اور یہاں پر سرکار کو سوچنا نہیں، بالکل یہ فصاحت کہی جاتی ہے۔ اور ان سے سرکار سے بڑھ کر فصیح کون؟ حضور سے بڑھ کر اچھا بولنے والا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کا چرچا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد میں فرمایا وَصَلِّلُ الرحام، وَصَلِّلُ الرحام یعنی رحم کے صلہ رحمی کرو، رحم کے جو رشتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، صلہ رحمی بھی فرما رہے ہیں۔ اور آج رشتہ داروں سے کیسے ملتے ہیں سب کو پتہ ہے، کیا ہمارے حالات ہیں، آج خون سفید ہو چکے ہیں، جو بولتے ہیں نا واقعی محبت ختم ہو رہی ہے، بلکہ بہت سے واقعات تو ایسے سامنے آئے کہ جس میں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی آپس کی محبت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اچھائیاں بھر دے بس، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ ظاہر بات ہے، سب سے بڑا عالم وہی مسلمان ہو جا رہا ہے، تو اب تو یعنی اپنی کیا چلے گی؟ جب ہمارا بڑا ہی چلا گیا تو اب یہودی یہ سوچنے لگے کہ اب تو کھیل ختم۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ، حضور کے اہل و عیال مدینہ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کی زوجہ مطہرہ
ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ آ سکیں کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور کے ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ کون کون آیا؟ حضرت فاطمہ آ گئیں، حضرت زینب آ گئیں، نہیں حضرت زینب نہیں آئیں، حضرت زینب حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں، وہ سب آئے گا ذکر انشاءاللہ، مختصراً آگے ذکر آئے گا۔ تو یہاں پر جو آئے ہیں اس میں حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت سودا اور بی بی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہن، یہ آ گئے۔ حضرت زینب کو ان کے شوہر نے مکہ میں ہی روک لیا، اور حضرت بی بی رقیہ یہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبشہ ہجرت کی ہوئی تھیں۔ پہلے گئے نا، پیچھے گزرا کہ مدینہ منورہ سے پہلے حبشہ میں ہجرت کا مطلب دور چل رہا تھا۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے، ان میں حضرت بی بی عائشہ بھی تھیں۔ یہ سب لوگ مدینہ آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب لے لیں گے۔ مفت میں زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی کہ آپ اسے لے لیجئے، زمین کو بنائیے اس پر مسجد۔ لیکن یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، چھوٹے تھے وہ لوگ، ابھی نابالغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہیے، بڑے تو بڑے، بچے بھی آگے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری زمین لے لیجئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ یہ ہمارے نبی کا عمل ہے۔ اور آج کیا چل رہا ہے امت کا عمل؟ یتیموں کا مال جیسے بھی ملے، جس سے ملے جیسے ملے، بس ہضم کرو، ہضم کرو۔ اور تبھی اس کا نتیجہ تو دیکھیے نا کہ برکت ہی نہیں ہے۔ وقتی طور پر کچھ مال ناجائز طور پہ حاصل کر بھی لیتے ہیں، پر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ نہ مال رہتا ہے، نہ محبت رہتی ہے، نہ آخرت رہتی ہے، ہر طرح کا نقصان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی زندگی جیسے حضور نے گزاری، اس کا ایک ذرہ ہمیں مل جائے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جائیں۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکوں کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس وقت کی یہ مسجد نبوی شریف، اس کی چھت ایسی تھی کہ بارش ہو جائے تو ٹپکنے لگ جاتی تھی، بارش کا پانی گرنے لگتا تھا، اندر آتا تھا۔
اور آج ہماری مسجدیں کتنی عالیشان ہیں، بلکہ فخر کیا جاتا ہے ہماری مسجد تو ایسی ہے، ہمارے یہاں تو اے سی لگا ہوا ہے تو آج ہم سے جو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ صحابہ نے یہ کہاں کیا، یہ تم کرتے ہو، نیاز کرتے ہو، عرس کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو، قرآن خوانی کرتے ہو، یہ میلاد مناتے ہو، یہ صحابہ نے کہاں کیا؟ یہ سب بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ بدعت تو بول بھی نہیں سکتے، بدعت کرتے پھرتے ہیں، بدعت۔ تو ان سے یہ سوال بھی کبھی کر لیجئے کہ آج جو تم ہماری مسجد اتنی عالیشان ہے اور بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا مسجد عالیشان مت بناؤ، یقیناً بنائیے، خوبصورت بنائیے، اس میں خوب پیسے لگائیے، اپنی حلال کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دے گا، اللہ کا گھر ہے، خوب تعمیر کیجیے۔ تو آج جو ہم اتنی عالیشان مسجدیں بنا لیتے ہیں الحمدللہ، تو اس مسجد نبوی شریف کو دیکھیے کہ اس کا حال کیا ہے، کہ حضور کے زمانے میں تو یہ مسجد ایسی تھی کہ اس کی چھت بھی ٹپکتی تھی، سرکار سجدہ کرتے تو گیلی مٹی کی وجہ سے صحابہ کے اور سرکار کے ماتھے پر، سروں، مطلب ہاتھوں میں گیلی مٹی لگ جایا کرتی تھی۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو تمام مسجدوں میں مسجد الحرام کے بعد سب سے بڑی مسجد، سب سے افضل مسجد، اس کا یہ حال تھا۔ تو کیا ہم یہ بولیں کہ صحابہ نے تو ایسی پکی مسجد نہیں بنائی، حضور نے تو ایسی عالیشان مسجد نہیں بنائی، اس کی تو چھت چپکتی تھی، تو حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جو صحابہ نے کیا وہ کرنا ہے نا، تو صحابہ نے تو یہ کیا، صحابہ نے، خود حضور نے یہ کیا، کچی مسجد میں جس کی چھت ٹپک رہی ہے، جس کی فرش پکی نہیں ہے، کھجور کی چھتوں پتوں سے چھت بنی ہوئی، ایسی مسجد میں صحابہ نے اور سرکار نے نماز پڑھی ہے۔ تو اب پھر مسجد بنانا بھی پھر ناجائز ہونا چاہیے نا، حرام ہونا چاہیے تعمیر کرنا ایسی عالیشان مسجد۔ جب ایسی مسجدیں تعمیر کرنا جائز ہے، کوئی حرام کاری نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، تو اسی طریقے سے صحابہ نے قرآن بھی پڑھا، صحابہ نے غریبوں کو کھانا بھی کھلایا، صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا، الگ ساری چیزیں ہیں، تو ساری چیزوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور ساتھ میں کیا جائے تو کیسے حرام ہو جائے گا؟ جب عالیشان مسجد بنانا جائز تو صلاۃ و سلام بھی جائز، جب عالیشان مسجد بنانا جائز تو فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، 11ویں شریف کی نیاز، تمام آراسات، تمام چیزیں، صلاۃ و سلام پڑھنا، میلاد منانا، یہ ساری چیزیں جائز ہے۔ جب پکی مسجد بنانا جائز ہے، عالیشان مسجد بنانا جائز ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی جائز ہیں، کچھ غلط نہیں ہے اس میں۔ ہاں، جو اس میں غلط چیزیں ہیں اس کی ہم ہمیشہ سے مذمت کرتے ہیں، ہمارے علماء، ہر کوئی منع کرتا ہے، ڈی جے، ڈھول باجے، الٹی سیدھی حرکتیں اور جتنی خرافات ہیں جو اسلام سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس کی بالکل مذمت کرتے آئے ہیں، ہمارے علماء، ہم نے اسے ہمیشہ سے اس سے منع کیا ہے اور منع کرتے رہے۔ اب ہماری کسی مسند کتاب میں ان چیزوں کو جائز ہونے کے بارے میں دکھا ہی نہیں سکتے، لیکن ان کی اصل جو ہے وہ جائز ہے، وہ سب جائز ہے۔ ان بری باتوں کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان صحیح چیزوں کو بھی حرام اور ناجائز کہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے بولتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی گمراہ کرنے آ جائے تو فوراً یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، وہ تو مانیں گے نہیں، بس آپ اپنے آپ کو جواب اپنے آپ سے دے دیجیے اور گمراہ ہونے سے، ان کے بہکاوے میں آنے سے آپ بچ سکیں، یہی میری کوشش رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بد مذہبوں سے، گمراہوں سے بچائے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ یہ مسجد نبوی شریف کا جو باب ہے اسے اگلے آڈیو میں جاری رکھتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سننے، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات سے ہم سب کو نوازے اور خوب خوب ہمارے دلوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ، ان کے صحابہ کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.